اور جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھی ہے ہم نے. ہاں اتنی بڑی مشکل جنت ہے. جنت سستی ہوتی نا تو میرا نبی غار میں کبھی آنسو نہ بہاتا. سنو جنت سستی ہوتی تو سیدہ کائنات آدھی رات کو اٹھ کے اپنے نانا کی امت کے لیے جھولی پھیلا کے جنت نہیں مانگتی. ہاں امام حسن کہتے ہیں, امام حسن فرماتے ہیں جب بھی میری رات میں آنکھ کھلی میں نے اپنی ماں کو رب کی بارگاہ میں سجدے میں روتا ہوا پایا, اور کبھی حسن کے لیے کچھ نہیں مانگا, کبھی حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا, کبھی زینب کے لیے کچھ نہیں مانگا. جب بھی رات کو اٹھ کے روتی تھی کہتی تھی مالک میرے بابا کی امت کی مغفرت کر دینا, مالک میرے مصطفیٰ کے میرے بابا کی امت کو جنت دے دینا. خدا کی قسم جنت بڑی مشکل ہے. ہمارے یہاں کی جو رسم اور چلن ہے نا, جب انتقال ہوتا ہے نا کسی کا تو ہمارے بریانی بنی ہوتی ہے. کچھ بھی جو چلن ہوتا, اب تو ارد چاول بھی چل رہے ہیں میتوں میں, گوشت آ رہا ہے, ساری مسئلہ کے حالت والے لوگ ہیں نا, خدا کے واسطے میتوں کا نا جو خرچ ہے وہ ہلکا کر دو. کیا کرنا ہے؟ ہلکا کرنا ہے. پہلے جینا مشکل تھا, آج مرنا مشکل ہو گیا. پہلے لوگ تنگ دستی کی وجہ سے موت کو گلے لگاتے تھے, آج غریب ہاسپٹل میں یہ سوچ کے جینا چاہتا ہے اگر آج میں مر گیا تو کل میرے بچے میری میت کا خرچ کہاں سے اٹھائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ کڑوی سچائی ہے بھائی. جی 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 جی. آج غریب یہ سوچ کے پہلے مر جاتا ہے کہ کل کی روٹی کا خرچ میرے بچے کہاں سے لائیں گے. اسے پتا ہے جب میں ہاسپٹل آیا تھا میری بیوی نے گہنے بیچ دیے تھے, جب میں ہاسپٹل آیا تھا میری بیوی کے ہاتھ کے کنگن بک گئے تھے, اب تو علاج کا بھی پیسہ نہیں ہے. وہ سوچ سوچ کے دوائیں کم کھا رہا ہے کہ میرے بچے ہاسپٹل کا خرچ کہاں سے دیں گے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسلک کے اعلیٰ حضرت والوں اور اعلیٰ حضرت والوں تمہیں خدا کا واسطہ, کتنے غریب تو مرتے مرتے بھی ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں بلکہ قرضے کی فکر ستایا کرتی ہے. ہائے افسوس ہمیں کیا ہو گیا ہے, ادھر خبر آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, ادھر 4 ذمہ دار لوگ دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ مرنے والوں کے گھر میں جا کے پتہ کرو, ابھی لاش ہاسپٹل سے نہیں آئی ہے, ابھی ایمبولینس راستے میں ہے, یتیم بے ہوش ہو گئے ہیں, بیٹیوں کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے. میری قوم کے ذمہ دار بیٹھ کے کہتے ہیں بتاؤ بریانی کا چاول گھر میں ہے یا مارکیٹ سے خریدا جائے گا, سادی بریانی بنے گی یا چھوٹے بڑے کا گوشت لایا جائے گا. جب یہ بات دروازے پہ بیٹھ کر کے ہوتی ہے یتیم سے پوچھا جاتا ہے بیٹے امی سے پوچھ کر کے آؤ کہ چاول بریانی کا ہے یا مارکیٹ سے لایا جائے گا. خدا کا واسطہ جس سے تم چاول کا سوال کر رہے ہو ذرا پوچھ تو سکی جس کا باپ چلا گیا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, جس نے باپ کھو دیا ہے آج اس کے گھر پہ کون سی قیامت ہے. ہم تو روٹی کا انتظار کرتے ہیں. خدا کا واسطہ دیتا ہوں اگر تم کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی غریب بندہ ہاسپٹل میں غربت کے ساتھ مر گیا ہے تو اس پہ خالی پیٹ نہ ہو, روٹی کا ارادہ کر کے نہ ہو, 1500 روپے جیب میں ڈالو اور آ کر کے پتا کرو کہ اس مرنے والے کا بیٹا کہاں ہے. اول تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو بے ہوش ہو کے پڑا ہو سمجھ لینا وہ اس کا بیٹا ہے, جس بیٹی کے منہ میں پانی ڈالا رہا ہو سمجھ لینا مرنے والے کی بیٹی ہے, جو عورت ہوش کھو چکی ہو سمجھ جانا یہ اس کی بیوہ ہے, اور مت پوچھ کسی سے کون ہے, جو بے ہوش پڑا ہے اس کی جیب میں 1000 روپے مٹھی بند کر کے ڈال دے. میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہے گی, اگر تیرے 1000 سے یتیم راضی ہو جائے گا تو بے فکر ہو جا, ادھر یتیم مسکرائے گا ادھر مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے. بابا کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب مفتی صاحب کو ملا. یہ میت کے خرچے کم کر لیں. جی جی جی, حق بیانی ہے حضرت مفتی صاحب کو ملا. خرچے کم کر لیں. جی 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 جی, گھر قریب ہے, گھر جا کے روٹی کھا لو, مر نہیں جاؤ گے. صحیح بات ہے بالکل. ناک تک کھا کے نہ جا, وہ بیوہ سے پوچھ آج اسے کون سا داغ لگ گیا ہے. یتیم سے پوچھ آج اس نے کون سی دولت گوا دی ہے. مفتی جاوید صاحب علامہ بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, قابل آدمی ہیں, ہاتھ چوم رہے گی دنیا, لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جب یہ گھر آیا کریں گے نا تو ایک آواز انہیں ہمیشہ رلایا کرے گی, جو انہیں علامہ کہہ کے آواز نہیں دیتا تھا, جو انہیں حضرت کہہ کے آواز نہیں دیتا تھا, جو پرانی عمر میں بیٹا کہہ کے آواز دیتا تھا نا, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں علامہ کہنے میں وہ کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے جو باپ کے بیٹے کہہ دینے سے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے. صحیح بتا رہا ہوں میں, بیٹے کا علامہ ہونا الگ بات ہے, فخامہ ہونا الگ بات ہے. یہ اولاد کے لیے دنیا کی دولت اٹھا کے قدموں میں ڈال لیں, لیکن کوئی بیٹا رات کے 3 بجے اٹھ کے ان کی راہ نہیں تکے گا. جو لاٹھی ٹیک کر کے ان کی راہوں میں راتوں کو کھڑا ہوتا تھا وہ منو مٹی کے نیچے جا چکا, اس کی آواز انہیں تڑپائے گی. دنیا ہاتھ چومے گی تو کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہوگا. خدا کا واسطہ یار, ماں باپ ہیں تو قدر کر لو. اور یہ کڑوی سچائی ہے, آپ کا بھائی آپ کی ترقی سے جل سکتا ہے, آپ کا شاگرد آپ کا استاد آپ کی ترقی سے جل سکتا ہے, لیکن باپ کبھی اولاد کی ترقی سے جلتا نہیں ہے. خود پوری زندگی مزدوری کرتا ہے لیکن بیٹے کے سر پہ تاج رکھ کے مسکرا کے ایسے دیکھتا ہے جیسے آج یہ تاج باپ کے سر پہ رکھ دیا گیا ہو. یہ باپ کی ذات ہوتی ہے جو بیٹے کی کامیابی میں اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے. ہو جاؤ
آج بری لگتی ہے نواز باپ کی. بیوی نے ایک بار کہہ دیا سنو آج ان کی کھانسی سے رات بھر نیند نہیں آئی, باہر والا کمرہ دے دو, بیٹھک میں ڈال دو, جانور والے کمرے میں دے دو ان کو جگہ. اور تم بڑی آسانی سے کہتے ہو محترمہ تجھے نہیں روٹنے دینا ہے. وہ دیکھ تو نے کسے ناراض کر دیا ہے. ماں باپ, میں کیا آپ کو ترجمہ کروں لفظ باپ کا, کیا بتاؤں. بس اتنا سمجھ لو جب باپ چلا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. بے شک بے شک. اور جب ماں چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہے. میں نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ایک باپ کی یاد میں. آپ کے گھر میں مشورہ دیا جاتا ہے ابا کو نکال دو. میں تو ان جوانوں کے آگے بیٹھ کے روتا ہوں یار, اللہ نے آپ کو اگر جوانی دی ہے نا تو صرف خواب پورے کرنے کے لیے دبئی نہ جانا, کویت نہ جانا, بدیش کی خاک نہ چھاننا. جن کا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی دبئی میں, باپ دیواروں سے باتیں کر رہا ہے, ماں اس کے کپڑے اٹھا اٹھا کے پوچھ رہی ہے بیٹے تو فون کیوں نہیں کرتا. باپ فون کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے میرے بیٹے کا فون کیوں نہیں آتا. اور مت جاؤ گاڑیوں کے خواب پورے کرنے بدیش میں, مت جاؤ بلڈنگوں کے لیے پردیس میں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ماں باپ نہ ہوں تو محل بھی اچھے نہیں لگتے, اور ماں باپ ہوں تو چھپر میں بھی محل سے زیادہ مزے آیا کرتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. وقت ان کے قدموں میں گزارو, انہیں وقت دیا کرو, ان سے بیٹھ کے باتیں کیا کرو. آج میسر ہیں تو گلے لگ جاؤ, آج ہیں تو باتیں کر لو, کل نہیں ہوں گے تو تڑپتے پھرو کہ کہیں نہیں ملیں گے. میرے سامنے کتنے جوان بیٹھے, اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو جیسا میں کہنے جا رہا ہوں. جی جی جی. کوئی ایسا نہ ہو. ہم یاروں کے ساتھ بغیر بتائے گھر سے نکل گئے, ابا نے فون کیا, ہماری اسکرین پہ لکھ کے آیا ابو جی یا پاپا یا ابا. ہم نے دیکھا اوہو الٹا کر کے رکھ دیا فون. دیکھ آج تو نے جس فون کو الٹا کیا ہے نا, جب یہ فون کرنے والا قبرستان چلا جائے گا نا تو اس نمبر کو نکال نکال کے چیک کرنا. سب کی کالیں آئیں گی مگر اس کی کال نہیں آئے گی. سب کے فون آئیں گے لیکن اس کا نہیں آئے گا. سب آئیں گے, سب فون کریں گے, خیریت پوچھیں گے, لیکن یہ نہیں پوچھے گا آج اس کا فون ہے نا, تم کٹ بھی کر دیتے ہو, الٹا کر دیتے ہو, نہیں ابا کا فون نہیں اٹھانا ہے. کل نکال کے دیکھا کرو گے یہ میرے ابو جی کا نمبر تھا, اس پہ ان کا کال آتا تھا. پھر تمہیں یہ نمبر تو دکھائی دے گا لیکن کال کرنے والا باپ دکھائی نہیں دے گا. خدا کا واسطہ ہے. آج یہ لڑ جاتے ہیں تم سے, 12 بجے کیوں آیا, رات کے 1 بجے کیوں آیا, جلدی آتا. بولے تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے, مت کہ یار یہ آواز زحمت نہیں خدا کی رحمت ہے. یہ سخت آواز تیرے کانوں کے لیے تیری زندگی ہے. آج تو جس باپ سے کہہ رہا تو کون ہوتا ہے سمجھانے والا, میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں. آج جس کی آواز, میں سچی بات کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک کسی بیٹے کو رات کے 10 بجے سردی کی رات میں نے روڈ پہ کھڑے ہو کے باپ کا انتظار کرتے نہیں دیکھا. میں نے 10 سے زیادہ باپوں کو اپنے بیٹوں کے لیے رات کے سناٹے میں روڈ پہ کھڑے دیکھا ہے. کیوں؟ میں مراد آباد جا رہا تھا, بس میں بیٹھا تھا, وہ کافی پرانی بات ہو گئی, گاڑی کی سہولت نہیں تھی, آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے. بس میں بیٹھا نا تو ایک ماں تھی, بوڑھی ماں, مجھے وہ بات رہ رہ کے یاد آتی. اس کی پٹلیاں بندی تھی, اس کو سیٹ پہ جگہ نہیں ملی تو بس سیٹوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے نا, وہ جھکی کمر کی تھی, وہیں پٹلیاں لے کے بیٹھ گئی. اب وہ ٹکٹ لینے والا جب آیا نا, اس نے نا بڑی سختی سے اس نے کہا کہ بیچ میں کیوں بیٹھی ہے. اس نے کہا کہ بس سیٹ نہیں ملی. اس نے کہا سائڈ ہٹ. تو کسی نے پوچھ لیا, میں چھوٹا تھا, کسی نے پوچھا اماں جا کہاں رہی ہے. جانتے اس نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا صبح غصے میں نا گھر سے بغیر کھانا لیے آیا تھا, میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں شہر میں. کون کرے گا اتنی فکر آپ کی؟ ہوگی کسی کو فکر؟ آج ان کے لہجے برے لگتے, آج ان کی آواز سے نفرت ہے, آج یہ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, آج ان کے لہجے میں آج جو سختی ہے وہ ہماری ذلت کرا دیتی ہے چوک میں. سن, اگر آج تیرے منہ پہ تھپڑ مارنے والا باپ ہے نا تو تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. ہمارے گھروں کی کنڈیشن, نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے, سنو, دسترخوان پہ بیٹھے ہوا کرو نا, اور تمہارا یار فون کر دے, وہ چھوڑ کے بھاگتے ہو کھانے کو. اماں کہتی پاگل, کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے. یہ ہم سے بھی ہمارے دادا کہتے تھے کہ دسترخوان پہ رکھا کھانا چھوڑ کے نہیں جایا کرتے, پہلے کھانا کھاؤ, اگر آ گیا تو پھر نکلو. اور ہم نا
यूं छोड़ा दस्तरखान, रोटी रखी, भाग ली। माँ ने कहा रुकना, खाना खा के चला। क्या रुक, मेरे यार का फोन है, मेरा दोस्त है, चौक में खड़ा इंतजार कर रहा है। तुम दोस्त के साथ चले गए, रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक तुमने दोस्तों के साथ पार्टियां उड़ाई, तुमने पकौड़ी मटन चिकन सारे खाए, लेकिन जब पलट के रात को आए ना, तो जिस माँ ने तुझको जाते जाते रोका था, अभी तक उस माँ ने खाना नहीं खाया है। वो इंतजार में बैठी है कि तू क्यों नहीं आया था जब तुम 1 बजे आकर के दरवाजा खटखटाते हो। माँ गुस्से में थोड़ी देर कर दे दरवाजा खोलने में, आप पकड़ के कहते हो तुझे पता नहीं मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, खुदा का वास्ता देता हूँ अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले, तुझे हक नहीं है तो इनसे हिसाब ले सके। तुझको ये हक नहीं दिया गया कि इनसे पता कर सके कि दरवाजा क्यों नहीं खोला गया है। और जब दरवाजा माँ खोल देती है तुम लड़ जाते हो। फिर माँ क्या कहती है? माँ कहती पागल बता तो सके, अब तक कहाँ था खाना खा ले। कहा नहीं खाना मुझे तेरा खाना, उठा ले अपना खाना। जब इस लहजे में माँ से बात करते हो तब तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके मैं ये अर्ज करूंगा, आज माँ है तो कदर कर लो, आज ये है तो कदर कर लो, जिस दिन ये नहीं होंगे। गारंटी के साथ कहता हूँ 1 बजे आना, 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा। आएगा 3 बजे, सबके लिए कमा के लाएगा, जिनके लिए कमा के लाया है वो तो तुझे सोते मिलेंगे। खाने को पूछेगा, तेरी शरीक हयात ये कह देगी जाओ किचन से लेके खा लो, लेकिन ये माँ है जो तुझे खिलाए बगैर सोई नहीं है। आज इनकी कदर कर लो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए, खुदा की कसम ठोकरे खाते फिरोगे, रात के 3 बजे आओगे, तुम्हारे कान तलाश करेंगे कहाँ है वो आवाज जो कभी रात के 2 बजे आती थी, कभी 3 बजे आती थी। अपनी सारी दौलत हाथ में लेना और टकरना पूरे शहर में, कहना कोई सारा पैसा ले ले, एक बार माँ की आवाज सुनाते। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ का लहजा नहीं सुना सकता, बाप का तेवर नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कदर कर लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिला करती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलते हैं, तो कदर कर लो। कई बार ना मुझे परदेसी भाई मेरे फ़ोन करते हैं, है ना, जो परदेश में रहते हैं, वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं हज़रत दुआ करें, ये करें, वो करें। मैं सबसे पहला सवाल करता हूँ, अपने घर बात कब की थी? कितने दिन हो गए तुम्हें घर से आए हुए? कै साल हो गए? अल्लाह परदेसियों की ज़िंदगी आसान करे, मुश्किल काम है। लेकिन ये जो परदेश हमारा भाई काट रहा है ना, इसके पीछे भी हमारी ये बढ़ती हुई रस्में, महंगी शादियाँ, किसी को बहनों की जिम्मेदारी ने परदेश में डाला, किसी को बेटियों ने ज़िंदगी की खुशियों से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कुत्ते पैदा हो चुके हैं, मैं तो उन्हें कुत्तों से भी बदतर मानता हूँ इस अमल की बुनियाद पे, क्योंकि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये वो कुत्ते हैं जो छीन के ले जाते हैं। क्या बात है, हक बयानी हजरत। हाँ जी 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 जी, ये वो कुत्ते हैं जो छीन के ले जाते हैं। एक बाप बूढ़ा हो जाता है एक बेटी को जवान करने के लिए, लेकिन कुछ कुत्ता क्वालिटी के लोग आके पूछते हैं क्या दोगे, जहेज क्या है, डिमांड है हमारी, बुलेट दोगे कि ये गाड़ी दोगे, वो गाड़ी दोगे। वो गैरत कर, शर्म कर। कभी ससुर के देने से भला नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा अपने कर्म से दिया करता है। बेशक बेशक हक है। शादियां आसान कर दो यार, आसान कर दो। माँ बाप बड़ी दौलत होते। वो कोई कहता मुझे 5 साल हो गए, मैंने कोई भाई कहा कोई नहीं, अकेला हूं। मैंने कहा फिर क्यों आ गया? कम माँ से पूछ के आया हूं। माँ बाप कभी मना नहीं करते। माँ बाप, वो माँ, आप अंदाजा लगाइए, आदमी कह देता अपनी माँ से कि तूने क्या किया है, तूने क्या किया? किससे कह रहे? बोलो बोलो यार, माँ से कह रहा ना। ये वो नाम है जिसे जितने चाहे गुस्से में लो, इसकी मिठास कभी जाती नहीं है, कभी नहीं जाती। इतना मीठा नाम है। माँ से कह रहा तूने मेरे लिए क्या किया? सगी बहन हॉस्पिटल में हो ना, उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाए, बीवी कहती है ना तुम खून मत दियो, बड़े कमजोर हो रहे हो, चाहे वजन हजरत में 90 किलो जी, लेकिन बीवी कह रही है ना बड़े कमजोर हो रहे हो, खून मत देना, सगी भाइयों के लिए। और हम मान जाते हैं। उस माँ की कुर्बानियों का बदला कौन देगा? जब तुम माँ के शिकम में थे, वक्त पूरा हो चला, डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो बच्चा मर जाएगा। पेट की साथ खा लें, जब एक बार कट जाए तो ये कभी मजबूत नहीं होती। ये भी याद रखना, माँ के सामने जब ये सवाल आता है ना, अगर पेट नहीं कटा तो बच्चा मर जाएगा, उसने कहा जल्दी करो, सलाम करो माँ की उस कुर्बानी को। एक फॉर्म जब लाया जाता है ना, उस पर अंगूठे लिए जाते। वो माँ जिसे कभी छोटा बड़ा नहीं आया, जिसे अपना नाम तक लिखना नहीं आया, वो पगली पूछती भी नहीं है कि इस पे लिखा क्या है, पूछती भी नहीं कि इसमें लिखा क्या, क्यों अंगूठा लिया जा रहा है। खुद डॉक्टर कहता पता है ये अंगूठा क्यों है? कहा नहीं पता है। कहा ये है कि अगर तुम मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है,
ماں کو سلام کر, وہ اپنے موت کے کاغذ پہ خود اپنا سائن کر رہی ہے. سارے روتے دیکھنے والے, لیکن ماں موت کے سائن پہ کاغذ کرتی ہے, کاغذ پہ سائن کرتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر میں مروں تو مر جاؤں, میرے بچے کو کچھ مت ہونے دینا. پھر بھی اس ماں سے کہہ رہے ہو تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ جو کھمبے پہ لائٹ سے جل کے مرا وہ بھی کسی کا باپ تھا, وہ جو روڈ پہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا وہ بھی کسی کا باپ تھا, وہ جس پہ بارش میں بجلی گر گئی وہ بھی کسی کا باپ تھا, وہ جو بھٹے کی چمنی سے گر کے مرا وہ بھی کسی کا باپ تھا. پتا چلا ایک باپ ایک اولاد کو پالنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے. ایک باپ 8 بیٹے پال لیتا ہے اور 8 بیٹوں سے ایک باپ نہیں پالا جاتا. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ اس نے تب پالا جب تمہارا خرچہ 8 روٹی تھا, اور آج تمہیں تب بوجھ لگ رہا ہے جب اس کا خرچ 2 روٹی ہے. سوچ رہے ہیں آپ اللہ آپ کو کامیاب کرے نا اور دولت دے, گاڑی لاؤ تو سب سے پہلے ماں باپ کو دے دو, پھر یہ تمہارے لیے. تم مجھے سائیکل پہ لے کے بیٹھتے رہے, اب میرا دور آیا میں تمہیں ہوائی جہازوں میں اڑاؤں گا. کیا کرو یہ, انہیں وقت دیا کرو, ان کے لیے چیزوں کے دروازے کھول دو. کبھی باپ کے سامنے تیرا میرا مت کیجیے گا, کبھی مت کیجیے گا. جو ہمارا ہے وہ ماں باپ کا ہے, بلکہ ہم بھی اور ہماری اولاد, ہمارا مال سارا ہماری کس کا ہے؟ ہمارے سارے بولو ماں باپ کا. مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ یہ تیری جنت بھی ہے اور یہ تیری دوزخ بھی ہے. چاہے تو انہیں راضی کر کے جنت لے لے اور چاہے تو ناراض کر کے جہنم میں چلا جائے. یہ کلیئر ہے. وقت ہو چلا ہے, ابھی سلام بھی ہونا ہے نا, ابھی ہے ٹائم. ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ چلو تھوڑا سا 5 منٹ اور بات کر لوں. انہیں راضی کر کے جنت لے لو یا ناراض کر کے, سارے بولو, سارے نہیں بول رہے ابھی بھی, ناراض کر کے جہنم. حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آئے اور میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چہرے پہ گرد, بالوں پہ مٹی, پتہ لگ رہا تھا کوئی دور سے آیا ہے. حضور نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سرکار فلاں دیہات سے. کیوں آئے ہو؟ کہا سنا گئے جس سے آپ راضی ہوتے ہو اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا بے شک. تو اس نے کہا پھر میں آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں. جب اس نے اتنی بات کہی, میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے, تبھی تو میرا بریلی کا امام کہتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود, ماشاءاللہ, کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے جی, توجہ ہے سارے لوگوں کی. جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سرکار نے فرمایا گھر پہ کسے چھوڑا ہے؟ کہا ماں باپ. کس حال میں؟ کہا حضور ان کا ایک ہی بیٹا ہوں نا, میں آ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے. محبوب نے فرمایا جا, جنہیں روتا ہوا چھوڑا ہے نا ان کے لبوں پہ جا کے مسکراہٹ دے دے, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا, خدا بھی راضی ہو جائے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ تو زندہ نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, کیا ہم مفلس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہمارے ماں باپ ہماری جنت بھی ہیں, ہماری دوزخ بھی ہیں. ایک بیٹے کو کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائیے گا. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. قبرستان کدھر ہے؟ سبحان اللہ. مرنا ہے نا, وہ بڑے کم لوگوں کو یقین ہے بھائی مرنے کا. مرنا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ گیا مسجد میں اس لیے بیٹھ کے نہ بول لے کہیں منہ سے کہتے ہی پوری نہ ہو جا. مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے. اللہ کا کہا کرو مالک جب بھی موت دے, عزت کی موت دے, ایمان کی موت دے. دونوں چیزیں مانگا کرو, عزت اور ایمان کی موت. قبرستان پاس میں, جاتے ہو اس قبرستان میں؟ جاتے؟ جو نہیں جاتے ہیں اللہ انہیں لے جائے, اور جسے رب لے جاتا ہے نا, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 خود چلے جایا کرو تاکہ لوٹ آؤ. جنہیں لے جانا پڑتا ہے پھر وہ لوٹ کے نہیں آتے. جاتے ہیں نا قبرستان, قبریں دیکھی ہوں گی نہ ہو تو پھر دیکھ لینا نماز پڑھ کے. ساری قبریں ٹھیک ہے, کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں, بیٹھ بھی گئی نا, امیروں کی بھی ہوں گی, غریب بھی آئی لیٹے ہوں گے. اچھا کسی غریب کی, کسی امیر کی جیب پہ سونا رکھ کے دفن کیا جاتا ہے کسی کو؟ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. لے کے کوئی زمین کتنی 2 گز, سفید کفن, اس کے علاوہ کچھ بولو. ایک ہاتھ گھڑی باندھ کے جاؤ گے, ٹوپی اوپی لگا کے, وہ بھی نہیں ہے.
سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے. آج وہ ہیں، کل ہم ہوں گے یہاں پہ، کل ہم ہوں گے. جیسے آج ہماری جوانیاں ہیں، کل ان کی بھی جوانیاں تھی. ہم اس اولاد کے لیے دنوں رات ایک کر رہے ہیں، کل انہوں نے بھی کسی اولاد کے لیے دنوں رات ایک کیا تھا. لیکن یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ 40ویں کے بعد ابا کی قبر پہ مٹی ڈالنے تک نہیں آئے گی. پھول ڈالنا تو بڑی بات ہے، مٹی ڈالنے بھی نہیں آئے گی. کتنے امیر زادے ایسے فون کر کے کہتے ہیں مولانا ابا کی برسی آ گئی ہے، کوئی قرآن پڑھا تو دے دو. تو کیا کر رہا ہے؟ میں فائل بنا رہا ہوں. تو وہی فائل بخش دے نا ابا. وہاں سے کہہ رہا مولانا اس کا ٹائم بھی نہیں ہے ابا کی قبر پہ آنے کا. دنیا بڑی بے وفا ہے. ہمارے یہاں کا اصول یہ کہ کھانا میت کا ہوتا ہے نا تو مٹی دیتے دیتے، گرمی جیسے آج تیز ہے نا، اللہ کرے کسی کے جنازے میں ایسے لوگ شامل نہ ہوں، مٹی دیتے دیتے وہ جلدی چلے یار گرمی لگ رہی ہے. 3 منٹ قبر پہ ٹھہرنے کو تیار نہیں مٹی دے کے. کوئی ادھر پیڑ کے نیچے، ادھر پیڑ کے نیچے، کوئی ادھر آ جائے. وہ مولوی دعا لمبی کیوں کر گیا؟ چھوٹی کر، دیکھتا نہیں گرمی کتنی تیز ہے. وہ جن کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، جن کے لیے ہم نے حرام حلال کی تمیز نہ کی، وہ ہماری قبروں پہ 2 منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 منٹ. اس کے علاوہ جو سگے بیٹے ہوتے ہیں، سگے بیٹے، وہ سب سے پہلے مٹی ڈالتا ہے. مٹی ڈال کے سائڈ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد نا سائڈ میں پھر فون کرتا ہے، سنو پہلے عورتوں کو کھانا کھلانا، صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو بچے، پہلے انہیں روٹی کھلانا، ان کا انتظام کرو، وہ بھوک سے پریشان ہے. جب بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے یہ فون کرتا ہے، تب قبر کے اندر سے باپ چیخ کے کہتا ہے، ہائے نادان کاش تو نے قبر کا اندھیرا جانا ہوتا، اپنے باپ کی قبر کے اندر کا حال دیکھا ہوتا. تو یہ خبر کر کے کہہ رہا ہے کہ پہلے کھانا عورتوں کو کھلا دو تاکہ ان کو قرار آ جائے، پہلے بچوں کو کھلا دو تاکہ ان کو سکون آ جائے. کہتا ہائے پگلے، وہ تو دوپہر سے بھی کھا لیں گے، شام میں بھی کھا لیں گے، کیا کہ اچھا ہوتا کہ تو نے ہماری قبر کا انتظام کیا ہوتا. ابا جی کیا کہ تمہاری قبر کا انتظام کا، روٹی والے روٹی کھا کے تسلی حاصل کریں گے. مجھے قرآن پڑھ کے سنا دے، مجھے آیت پڑھ کے سنا دے، مجھے دین سنا دے، مجھے نعتیں سنا دے، آقا کی باتیں سنا دے. بیٹے جاہل ہوتے ہیں، روٹی لے کے دوڑ جاتے ہیں. بیٹے قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، باپ کی قبر پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ابا دکھ نہ کرنا، ابھی تو بھی فرصت میں ہے، میں بھی فرصت میں ہوں. تو قرآن سن کے دکھا دے، میں سنا کے دکھا دوں. رب کہتا ہے تم سن کے دکھاؤ، یہ سنا کے دکھائے، میں تمہیں اپنے کرم سے بخشش کر کے دکھا دیتا. واہ واہ کیا بات ہے حضرت، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ. ایک بیٹا دین کے حوالے کر لیں، ایک بیٹا عالم بنا دیں. اور دوسری بات، گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری قبروں پہ بھی کوئی پھول یا مٹی ڈالنے آئے، نہیں آنا ہے. جب ابھی اتنے بزی ہیں تو آنے والے دور میں جب بھیک بھی کمپیوٹر سے لوگ مانگیں گے تو بتاؤ ہم کہاں آ پائیں گے پھر قبرستان، یا کوئی کیوں آئے گا ہماری قبروں پہ. یہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے، ان کے سارے بھائیوں کو سلامت رکھے، ہے نا. ایک بھائی عالم ہے، یہ سارے بھائیوں کا فخر ہے. یہ 5 بھائی ہیں، 5 ہے نا، 5 بھائی ہیں، ہے نا حضرت، 5 بھائی ہیں، 2 بڑے ہیں اور 2 ان سے. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے پتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ، ہے نا. 5 بھائی ہیں، 2 بڑے، 2 یہ منجلے بھائی. یہ بڑے بھائیوں کا فخر ہے اور چھوٹے بھائیوں کی شان ہے، یہ یاد رکھنا. اور بتا رہے تھے 3 بہنیں ہیں اور تینوں عالمہ ہیں، سبحان اللہ، تینوں بہنیں عالمہ. یقین کریں، میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے والد قبر میں نہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں لیٹے ہوں گے. یقین جانے، جس کا اپنا بیٹا عالم ہو. یہ اگر کہیں ایک حرف بھی پڑھیں گے نا قرآن کا، اگر یہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں نا، وہ سیدھا ثواب اس کا جنت سے رحمت بن کے ان کے باپ کی قبر میں آ رہا ہوگا. یہ جہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے، ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا پورا ثواب ان کے والد کی قبر میں برابر جاتا رہتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو عالم ضرور بنائیں. جس گھر میں ایک عالم ہوتا ہے نا، اس گھر میں غریبی تو آ سکتی ہے لیکن بدعقیدگی کبھی نہیں آ سکتی ہے. یہ بھی کلیئر ہے. اور ایک آخری پیغام، بس ٹائم بہت ہو گیا ہے نا، آخری پیغام حضرت کے ذریعے میں اپنے سارے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. باپ کے انتقال کے بعد تیجا ہوتا ہے ہمارے یہاں، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. 10واں ہوتا ہے، ہونا چاہیے. 20واں ہوتا ہے، ہونا. 40واں ہوتا ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری کام یہ ہے، اگر باپ کی قبر میں ٹھنڈک پہنچانی ہے نا، اس سے زیادہ ضروری بات یہ کہ جو اولاد باپ نے چھوڑی ہے نا، وہ اولاد ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے.
آپ کی بریانی کا ثواب بھی قبر میں پہنچے گا, اس محفل کا بھی پہنچے گا, لیکن جتنی بار یہ 5 بھائی مل کے نا ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں گے نا, اتنی ہی زیادہ قبر میں ٹھنڈک ان کے باپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہر بیٹے کے لیے, ان کے لیے نہیں ہے. امید ہے گھرانہ دیندار ہے تو طریقہ بھی سارے دیندار ہوگا. جس گھر میں 3 بہنیں ہو, تینوں عالمہ, بھائی بھی عالم مفتی ہو, تو ماشاءاللہ گھر برکت والا ہوگا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ فاصلے ہو جاتے ہیں. ایک بات میں نے کہی, کئی بار نا اللہ آپ کو دولت دے, سارے بھائی پیسے میں برابر, جلدی جلدی کر لو یار بات, برابر تو پھر سلام پڑھ لو, تو پھر بولے نا آپ, سارے بھائی پیسوں میں برابر نہیں ہوتے. کچھ غریب ہوتے, کچھ امیر ہوتے. امیر نے 40 روپے پہ 40 بھگونے بنا لیے, تو غریب بھائیوں سے پلیٹ اٹھوا رہا, وہ یوں بیٹھا. جا کے پوچھو بھائی اکیلے آپ, نہیں بھائی تو 3 ہیں, لیکن یہ سارا انتظام میری طرف سے, باقی بھائی ارے ان کے بس کی کیا, وہ اپنے بچے پال لیں. جب یہ تیور میں بھائی بات کرتا ہے نا, تو اس کے 40 بھگونے سے باپ کی روح اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی اس کے 2 جملوں سے باپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے ہی پال لیں. نہ کیا کرو. آج پٹ جاتے پھٹ جاتے. اور کہہ رہا مفتی صاحب وظیفہ بتا دو, ابا کو دیکھنا چاہ رہا ہوں خواب میں. جس نے جیتے جی مڑ کے باپ کی طرف نہ دیکھا, آج وہ خواب کی بات کر رہا ہے. اور بڑی بات کرنے لگا ہوں, خدا کا واسطہ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہوگا جسے مرنے کے بعد ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہوتی ہو. ہے ہی نہیں. اگر ایسا ہے تو اس سے بڑا بے حس و بے غیرت کوئی ہے ہی نہیں. میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلتے تھے. چچا پیچھے ہوتے تھے, حضور ہاتھ پکڑ کے بغل میں کرتے تھے. چچا پیچھے نہ چلا کرو, کہتے تھے محبوب تیرے قدموں پہ میری نسلیں قربان, میری اوقات میں آپ کے بغل میں چلوں, مجھے اپنے نشان قدم پہ چلنے دے. میرے نبی کہتے تھے نا چچا, جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آج میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے. جو چچا کا اتنا احترام سکھاتا ہو, اس نے باپ کی کتنی قدر سکھائی ہوگی, کتنی قدر سکھائی ہوگی. آج چھوٹے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں ارے اس کی اوقات کیا ہے, وہ بچے پال لے بڑی بات ہے, یہ بھگونے میری طرف سے, یہ انتظام میری طرف سے. نہ, خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر تمہارے ذہن میں یہ چلتا ہے تو مت بنا 40 بھگونے, مت بنا 5 بھگونے, اپنے لوٹے ہوئے بھائیوں کو ہاتھ میں ہاتھ دے, باپ کی قبر پہ آ. اگر تو بڑا ہے کہتے ابا فکر نہ کرنا, جنہیں تو چھوڑ آیا ہے میں نے بکھرنے نہیں دیا ہے, تیری جگہ میں نے لے لی ہے. میں اسے کبھی بھائی کہتا ہوں, کبھی بیٹا کہتا ہوں, کبھی سینے سے لگاتا ہوں. تو فکر نہ کرنا, جہاں جہاں تیری ضرورت پڑے گی ان کے پاس میں آ جاؤں گا. قسم کھا کے کہتا ہوں, دیکھنا قبر پہ کان لگانا, ان کی قبروں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے گی. مسکرا کے کہیں گے مالک جیسے بیٹے مجھے دیے گئے ایسے بیٹے ہر باپ کو عطا فرما. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ اللہ نے ماں باپ کی قدر کرے, ان کی عزت کرے. بہت اچھا پیغام ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمہارے ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ رب نے فیصلہ فرمایا کہ عبادت تمہیں اللہ کی کرنی ہے, اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ہے نا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. بس یاد رکھیے, چلے گئے تو نہیں آئیں گے, ہیں تو قدر کر لو. ماں باپ بڑی دولت ہے, جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہے نصیب والا ہے, جس کا چلا گیا ہے بس اب وہ صرف رو سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. کریں گے نا ماں باپ کی عزت انشاءاللہ. گرمی آ گئی ہے, آپ اے سی میں رہیں, پنکھوں میں رہیں, ماں باپ سے پوچھ لیں وہ کہاں رہنا چاہتے, جیسا وہ کہیں ویسا کر دیں ان کے لیے. ان کی رضا میں راضی رہا کرو, ان کے کندھے دبایا کرو, ان کے پیر دبایا کرو, پوچھا کرو ابا بتا ہمیں یہاں تک پہنچانے میں تو نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں, بتا تیرے من میں بھی آتا ہوگا کبھی تو سوئے جاگا ہوگا, وہ بتائے گا میں نے کتنی بار سوکھی روٹی بھگو کے کھائی, میں نے کتنی بار گڈھے کا پانی پیا تاکہ پیسہ بچ جائے, اس سے تمہارے کپڑے آ جائیں. ان کی محنتوں کو رائے گا نہ جانے دینا. موت کی تیاری رکھیں ہمیشہ, بس یوں سمجھیں بھروسہ مت کرو, سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے, چھتیں محفوظ رہتی ہیں, حویلی ٹوٹ جاتی ہے. کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے, رسی ٹوٹ جاتی ہے نا. بس زندگی ناز نہ کر, تیرا بھروسہ کیا ہے, آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے, جن کی دنیا میں ہلکا سا تبسم بھی نہ ہو, ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے. بس مولا ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا کرے. اگر